اس ایڈونچرس کہانی کا آغاز ہوتا ہے 2067 سے، جہاں پر ہماری ارتھ کی کنڈیشن بہت زیادہ خراب ہوتی ہے۔ ارتھ پر پولوشن کا بہت زیادہ زور ہوتا ہے اور آکسیجن کی کمی ہونے لگ پڑتی ہے اور تمام پلانٹس بھی نشٹ ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ صرف اور صرف امریکہ کے ایک علاقے کے اندر آرٹیفیشل آکسیجن بنانے کا پروسیجر نکال دیا گیا تھا، یعنی کہ انہی گنے چنے لوگوں کے علاوہ اس پوری ارتھ پر اب کوئی جانور اور انسان زندہ نہیں بچا ہے۔ انہوں نے آرٹیفیشل آکسیجن بنانا تو سیکھ لی تھی، مگر یہ اتنی فائدہ مند نہیں تھی جیسے کہ اوریجنل آکسیجن، کیونکہ جو کمپنی اس آرٹیفیشل آکسیجن کو بنا رہی تھی اس کا کہنا تھا کہ انسان اس کو زیادہ یوز کرنے سے ایک سکنس نام کی انسانوں میں بیماری آ سکتی ہے۔ اس بیماری میں منہ سے خون آنا اور جسم کا کمزور پڑ جانا کی علامات شامل تھی۔ اسی میں ایک ایتھین نامی لڑکا ہوتا ہے جو اس لائبریری کے اندر آرٹیفیشل آکسیجن بنانے میں ہیلپ کرتا ہے، اور اس کی ایک وائف تھی جو اس سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی۔ پھر ایتھین کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی وائف کو بھی سکنس نام کی بیماری ہے اور وہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے کیونکہ اس بیماری میں انسان زیادہ دن زندہ نہیں رہ سکتا۔ نیکسٹ ڈے ارلی مارننگ میں اس کی CEO ریجینا اسے اپنے آفس میں فرسٹ ٹائم بلاتی ہے اور بتاتی ہے کہ سکنس نام کی بیماری اتنی خطرناک ہے کہ لوگ اس کے اندر کچھ ہی دنوں میں مر جاتے ہیں، یعنی کہ بچے کچھ لوگ بھی اب ختم ہونے والے تھے، اور اگر ایسا ہوا تو پوری انسانیت کا دھرتی سے نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد ایتھین کو وہ ایک لیبارٹری میں لے کے جاتی ہے جہاں ایک عجیب و غریب قسم کی مشین تھی جس کے اندر بہت ہی زیادہ لائٹننگ ہوتی ہے، اور ریجینا اسے بتاتی ہے کہ یہ مشین اس کے فادر نے بنائی تھی۔ یہ ٹائم مشین انہوں نے اپنے ایکسپیریمنٹ سے بنائی تھی تاکہ ہم 400 سال بعد کی زمین میں داخل ہو سکیں۔ جب ایتھین چھوٹا تھا تو اس کے فادر نے اس کے ہاتھ میں ایک واچ ٹائپ چیز باندھ دی تھی اور آج تک اس کے ہاتھوں میں تھی اور کوئی بھی شخص اسے اتار نہیں سکتا تھا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ریجینا اور تمام ویگیانک اسے ٹائم مشین کے اوپر کوئی میسج دکھاتے ہیں جو ایتھین دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس میسج پہ لکھا ہوتا ہے سینڈ ایتھین وائڈ۔ اب ایتھین یہ دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ آخر میسج میرے لیے کیوں ہے، پھر جس پر ریجینا کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا لنک تمہارے ساتھ ہو۔ پھر ایک اور ویگیانک کہتا ہے کہ تمہیں اس ٹائم مشین کے اندر جانا چاہیے۔ ریجینا کہتی ہے کہ جب تم اس مشین میں جاؤ گے تو تم 400 سال بعد کی زمین میں ان ہو جاؤ گے، کیونکہ 400 سال بعد زمین کی کنڈیشنز ٹھیک ہو جاتی تھی، یعنی کہ وہاں پر آکسیجن کی فراوانی ٹھیک ہو جائے گی۔ اور ویگیانک ایتھن کو کہتا ہے کہ اس نے یہی پتہ کرانا ہے کہ ایسے وہاں پر کیا کیمیکل چینجز لائے گئے ہیں جس کی وجہ سے آکسیجن کی فراوانی وہاں پر بیٹر ہو گئی ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہاں پر پھر کوئی انسان زندہ نہیں رہ پائے گا۔ اسی لیے ایتھن کو چاہیے کہ وہ اب بھی جائے اور اس چینجنگ کا پتہ کرا کے تاکہ وہ یہاں پر ابھی سے ہی وہ چینجنگ لانا شروع کر دیں، اور ایتھن اس کے لیے خود کو ریڈی کر رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنی وائف سے بہت پیار کرتا ہے اور وہ ایسے نہیں جاتا۔ اس کے بعد وہ اپنے دوست جدو کے پاس جاتا ہے۔ اس کا دوست کہتا ہے دیکھو ایتھن، تمہارے پاس ایک اچھی اپرچونٹی ہے، اگر تم وہاں جا کر پتہ کراتے ہو تو اس سے سب سے بیسٹ یہ ہوگا کہ تمام لوگ آکسیجن کی کمی کو دور کر سکیں گے اور زندہ رہ سکیں گے۔ سیکنڈلی جو تمہاری بیوی بیمار ہے وہ بھی اپنی بیماری سے فائٹ کر سکے گی۔ پھر نیکسٹ وہ اپنی بیوی کے پاس آتا ہے، اسے ساری سچویشن بتاتا ہے، اور ایتھن کہتا ہے کہ میں وہاں پر نہیں جانا چاہتا کیونکہ میں اپنے باپ جیسا نہیں بننا چاہتا، کیونکہ جب اس کے باپ نے ایکسپیریمنٹ کیا تھا تو اس کے باپ نے اس کی فیملی کو چھوڑ دیا ہوا تھا، تب سے وہ اپنے باپ کے بغیر ہی زندگی گزار رہا تھا اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی وائف بھی اس کے بنا ایسے زندگی گزارے جیسے اس نے گزاری ہے۔ پھر اس کی وائف اسے سمجھاتی ہے کہ اگر تم یہ قدم اٹھاتے ہو تو تمہاری وجہ سے کتنی انسانیت کی جان بچ سکتی ہے۔ اپنی وائف کی پرمیشن ملنے کے بعد اب وہ ٹیلی پورٹیشن مشین میں جانے کے لیے ریڈی ہوتا ہے کیونکہ اس کی وائف اس کی ہمت بہت زیادہ بڑھاتی ہے۔ اب وہاں سے وہ دوبارہ ٹیلی پورٹیشن مشین میں جانے کے لیے لیبارٹری میں داخل ہوتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ وہ ٹیلی پورٹ ہونے کے لیے ریڈی ہے۔ اس کے بعد تمام ویگیانک اسے وہ ڈریس پہناتے ہیں اور اسے تمام ہدایات دیتے ہیں کہ کس طرح سے اس نے وہاں رہنا ہے۔ اس کے بعد اسے ایک ڈیوائس دی جاتی ہے جس کے تھرو وہ اسے ٹریک کریں گے۔ اب اسے ٹائم مشین کے سامنے رکھا جاتا ہے اور کچھ ہی لمحے بعد اس ٹائم مشین میں لائٹننگ آن ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ یہ لڑکا اس ٹائم مشین کے اندر ان ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے۔
اور وہ گم ہو جاتا ہے اور کسی عجیب ہی ڈائمنشن میں وہ گھومتا ہے۔ اس کے بعد وہ زمین پر پٹخ دیا جاتا ہے۔ جب وہ ہوش میں آتا ہے تو وہ یہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ ارتھ میں ہر طرف ہریالی ہے اور آکسیجن کی فراوانی پرفیکٹ ہے، یعنی کہ اسے یقین ہو جاتا ہے کہ وہ 400 سال بعد والی ارتھ پر لینڈ ہو چکا ہے۔ اب ایتھن اپنی چھان بین کے لیے جنگل میں آگے کی طرف بڑھتا ہے، اور پھر وہ جب آگے بڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ کسی گھر نما چیز کے آگے آ جاتا ہے، جس کا دروازہ کھولنے کے لیے وہ آگے بڑھتا ہے تو اسے ایک اسکیلٹن پڑا ہوا ملتا ہے۔ اب جب وہ اسکیلٹن کی طرف بڑھتا ہے تو اس کی ڈریس سیم ٹو سیم ایتھن جیسی ہوتی ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ اس کے ہاتھوں میں موجود واچ جو اس کے باپ نے اسے پہنائی تھی وہ بھی ویسے ہی اس اسکیلٹن کے ہاتھوں میں ہوتی ہے۔ نہ صرف یہ، جب وہ اس کے مزید چیکنگ کرتا ہے تو اس کے ہاتھوں میں نہ صرف وہ واچ بلکہ وہ ڈیوائس بھی ہوتی ہے جو اس کو ان وگیانرز نے دی تھی۔ اب وہ بہت پریشان ہوتا ہے۔ اچھا، اب فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ جو اس کے ہاتھوں میں واچ ہوتی ہے اس کا کلر ریڈ ہوتا ہے اور جو اسکیلٹن کے ہاتھوں میں ہوتی ہے وہ گرین۔ اب اس بیچارے کو تو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ اب وہ اسی چیز کو سوچتا رہتا ہے، اسے یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ 400 سال بعد کی ارتھ میں تو آ گئے، مگر اس اسٹرکچر کا اس تمام چیزوں سے کیا لنکڈ ہے۔ پھر اس بیچارے کو بہت زیادہ بھوک لگتی ہے اور رات کے ٹائم وہ جنگل میں آگ جلاتا ہے اور کچھ جنگل کے درخت سے پھل اتار کے کھاتا ہے، اور اس کے بعد اس کی طبیعت بہت خراب ہونے لگ پڑتی ہے کیونکہ جو بیریز اس نے لی تھیں وہ زہریلی تھیں، اور ایتھن کو لگتا ہے کہ بس آج اس کی موت ہونے والی ہے، اور اس کی حالت خراب بھی تو کچھ اس طرح سے ہی ہوتی ہے، مگر اس کی ٹریکنگ ڈیوائس کی وجہ سے تمام وگیانرز کو پتہ چل جاتا ہے اور اس کی مدد کے لیے جنگل میں کسی کو بھیجا جاتا ہے، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا جگری دوست چیڈو ہوتا ہے، اور وہ اپنے ساتھ تمام میڈیکل کٹس لاتا ہے تاکہ اس کو وقت پر بچا سکے، اور اس کے دوست کی وجہ سے آج وہ بچ گیا ہے، کیونکہ جوڈ اس کا جگری دوست ہی نہیں بلکہ ان دونوں کا آپس میں بھائیوں کا رشتہ تھا۔ جب ایتھن کے والدین فوت ہو گئے تھے تو جوڈ نے اسے بڑے بھائیوں کی طرح سنبھالا تھا، اسی لیے وہ اپنے دوست جوڈ کی بہت زیادہ رسپیکٹ کرتا ہے اور اسے کسی بھی طرح کھونا نہیں چاہتا۔ اس کے بعد وہ دونوں دوست دوبارہ سے اس اسٹرکچر والی جگہ پر جاتے ہیں جہاں پر اس بنکر کو کھولنے کے لیے ایتھن لوگ بہت کوشش کرتے ہیں مگر ان کو کوئی رستہ نہیں ملتا۔ اس کے بعد ایک روبوٹک ہینڈ ایتھن کو مکمل طور پر سکین کرتا ہے، جس کے بعد وہ دروازہ آٹومیٹکلی خود ہی کھل جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر ایتھن جوڈ کی طرف بہت ہی عجیب نظروں سے دیکھتا ہے، اس کے بعد اندر داخل ہوتا ہے، لیکن اس کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ سب صرف اس کے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے۔ سوچے سمجھے بغیر یہ اندر داخل ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو یہ تو بالکل اسی لیبارٹری کا سیمپل ہے، اس کے اندر وہی ٹائم مشین بھی موجود ہے جو 2067 میں تھی۔ دیکھ کر خوشی تو ہوتی ہے، یعنی کہ اب وہ واپس جا سکتے ہیں، مگر اس مشین پر 4 گھنٹے کا ٹائمر لگ گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 4 گھنٹے بعد جو بھی اس مشین کو ریڈی کرے گا یعنی سٹارٹ کرنے کی کوشش کرے گا، آٹومیٹکلی 4 گھنٹے بعد وہ مشین بلاسٹ ہو جائے گی، جس کے سن کر یہ دونوں تو بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اب انہیں جلد از جلد اس سیمپل مشین کے اندر اس دنیا کے پودوں، ہوا اور مٹی کے سیمپلز کو رکھنا تھا، مگر ایک اور افسوس کی بات یہ تھی کہ وہ سیمپل مشین تو خراب ہو چکی تھی اور اب ان دونوں کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، مگر انہوں نے جلد از جلد یہاں کے سیمپلز کو لے کے جانا تھا، اسی لیے وہ دونوں فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ جنگل کے تمام کونوں میں اس سیمپل مشین کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے اور جنگل سے سیمپلز لیں گے۔ چلتے چلتے وہ جنگل کے لاسٹ کارنر پر پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں پہنچ کر انہیں ایک خوبصورت نظارہ ملتا ہے جو کسی بھی وادی میں نہیں ہوگا۔ وہ دیکھتے ہیں کہ اتنی بڑی بڑی بلڈنگز ہیں لیکن وہ درختوں کی وجہ سے چھپی ہوئی ہیں۔ اب بلڈنگز تو بہت بڑی ہیں لیکن ان کے اندر انسان نام کا تو نام و نشان بھی نہیں ہے، لیکن اتنی بڑی بلڈنگز اور انوائرمنٹ بھی بالکل ٹھیک۔ اب ایتھن اور جوڈ ایک جگہ کی طرف بڑھتے ہیں، بالکل وہی سیم جگہ جہاں پر ایتھن اور اس کی وائف رہتے تھے، مگر یہاں سے ایک بات ثابت تھی کہ اس کی وائف مر چکی تھی۔ پھر وہ مزید آگے جاتا ہے تو اسے ایک میسج ملتا ہے جس کے اندر صاف ظاہر تھا کہ اس کی وائف کو اور کسی نے نہیں بلکہ اس کے دوست جوڈ نے مارا ہے، کیونکہ جوڈ اس پرائیویٹ کمپنی میں کام کرتا تھا جہاں پر اسے یہ کمانڈ دی گئی تھی کہ اس کے دوست اور اس کی وائف کو مار دیا جائے۔
اس کے بعد وہ اپنے دوست ایتھن کو گن پوائنٹ پر باہر لے آتا ہے اور اس کا دوست یہ سب دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے، مگر وہ چلا کر کہتا ہے کہ میں سیمپل مشین ٹھیک کر دوں گا اور پھر ہم دوبارہ واپس 2067 میں چلے جائیں گے۔ گن پوائنٹ پر ہی اس کا دوست جوڈ اس لیبارٹری کے اندر اسے لے جانے کے لیے بولتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اسے گن پوائنٹ پر اس لیبارٹری کے اندر لے آتا ہے۔ اب وہ اسے گن پوائنٹ پر تمام کام کرنے کو بولتا ہے۔ ایتھن اس سیمپل کلیکٹنگ مشین کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے پاس جسٹ 37 منٹس کا ٹائم تھا۔ اس کے بعد وہ ٹائم مشین مکمل طور پر بلاسٹ ہو جائے گی اور وہ کبھی بھی واپس نہیں جا پائیں گے۔ اب یہ بات اس کے دوست جوڈ کو سمجھ آ گئی تھی کہ ایتھن 37 منٹ میں یہ کام نہیں کر سکتا، اسی لیے وہ سوچتا ہے کہ ایتھن کو یہیں پھنسا کر وہ خود چلا جائے، مگر ایتھن بڑی ہی چالاکی سے اس روم کے ڈورز کو کلوز کر دیتا ہے اور اس ٹائم مشین کو بھی اس طرح سے فٹ کر دیتا ہے کہ وہاں سے وہ واپس نہ جا سکے۔ اب ایتھن اس ٹائم مشین کے پاس پہنچتا ہے اور کچھ ٹیکنیکل چیزیں کرتا ہے، تبھی وہاں پر ایک ہولوگرام بنتا ہے جو اور کسی کا نہیں بلکہ ایتھن کے فادر کا ہوتا ہے، اور وہ اسے بتاتا ہے کہ یہ کام میں نے صرف اور صرف انسانیت کی بقا کے لیے کیا تھا، مگر وہاں کی CEO ریجینا صرف اور صرف اسے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتی تھی، اور وہ اس ٹائم مشین کے ٹکٹس اپنے کسٹمر کو بھیج کر ان کو یہاں کی سیر کے لیے بلا لیتی تھی، مگر یہ چیزیں تمام اس کو پسند نہیں تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ میرے اس مشن کو کسی غلط کام کے لیے استعمال کیا جائے، اسی لیے اس نے صرف اور صرف لیب کے اندر اس ٹائم مشین کے استعمال کی پرمیشن اپنے بیٹے ایتھن کو دی ہوئی تھی۔ اسی وجہ سے اس نے اپنے بیٹے کے ہاتھوں میں وہ واچ باندھ دی تھی، اور اس تمام بات کو سن کر ریجینا نے اس کے فادر کو گولی مار دی تھی تاکہ وہ بعد میں ایتھن کو اپنے پلان میں شامل کر لے، اور جس کے اندر وہ مکمل طور پر کامیاب ہو چکی تھی۔ سچائی سننے کے بعد ایتھن بہت زیادہ شرمندہ ہوتا ہے، کیونکہ اس نے بچپن سے ہی یہ سنا تھا کہ اس کا والد ایک بہت ہی غلط انسان تھا، کیونکہ جھوٹ نے یہ تمام باتیں اس سے کہی ہوئی تھیں، مگر بعد میں اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کے تو والد بہت ہی گریٹ انسان ہے جو اپنی پاورز کا استعمال کر کے انسانیت کی بقا کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ایتھن وہاں کی ٹائم مشین کو تباہ کرنا شروع کر دیتا ہے، لیکن وہاں پر اس کا دوست جوڈ باہر آ جاتا ہے جو اس کو مارنے کی کوشش کرتا ہے، مگر وہ ایتھن کو کہتا ہے کہ میں کبھی بھی تم پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، اصل میں نے تمہیں بچپن سے پالا ہے اور ایسا کیسے ممکن ہے کہ میں تمہارے اوپر ہاتھ اٹھاؤں، کیونکہ یہ مجھے زیب نہیں دیتا۔ وہ اس کمپنی کے لیے کام کرتا تھا اور ریجینا نے ہی اسے بھیجا تھا کہ جب ایتھن تمام سیمپلز کو کلیکٹ کرے تو وہ جوڈ وہاں پر پہنچ کر ایتھن کو مار دے اور بعد میں ہم لوگ یہ تمام پروجیکٹ اپنے نام کر دیں گے، لیکن ایتھن کے دوست جوڈ کو اپنی غلطی کا بہت زیادہ احساس ہو جاتا ہے کہ وہ آخر دوست ہو کر ایسی غداری کیسے کر سکتا ہے۔ اس کے بعد جوڈ وہاں پر پڑی ہوئی گن سے خود کو شوٹ کر دیتا ہے اور اس طرح ایتھن کا اکلوتا دوست بھی مر جاتا ہے اور ایتھن اکیلا رہ جاتا ہے۔ ایتھن تو اب بہت ہی زیادہ صدمے میں ہوتا ہے۔ دوسری طرف ریجینا باجی اپنا انتظار کر رہی ہوتی ہیں کہ کب جو ہے وہ ایتھن کو جوڈ مار کر یہاں پر سارے سیمپلز کو کلیکٹ کر کے لے آئے، اور ان باجی نے تو سارے امیر کسٹمرز کو کلیکٹ کیا ہوتا ہے اور ان سے بھاری رقم وصول کی ہوتی ہے تاکہ انہیں بعد میں دوسری دنیا میں بھیج دے، مگر دوسری دنیا میں کیا ہو رہا ہے یہ ان کو خبر نہیں ہوتی۔ ادھر ایتھن کافی محنت کرتا ہے اور اس ٹائم مشین اور سیمپل مشین کو بالکل ٹھیک کر دیتا ہے اور 2067 میں یہاں کے تمام سیمپلز کو بھیج دیتا ہے۔ اب جب ٹائم مشین پر شو ہوتا ہے کہ یہاں پر تمام سیمپلز آ چکے ہیں تو ایک بات تو ڈن ہے کہ یہاں کے تمام وگیانرز ان مشین کے تھرو اپنی آکسیجن بنانے کے لیے ہیلپ لے سکتے ہیں۔ پھر ایتھن وہاں پر ایک ریکارڈڈ میسج اپنے فادر کا بھیجتا ہے جس کے اندر صاف صاف ظاہر تھا کہ کس طرح ریجینا نے اس کے فادر کو گولی ماری تھی اور یہ ٹائم مشین خود ہتھیالی تھی۔ اب یہ آہستہ آہستہ تمام خبر پورے کے پورے نیوز چینلز پر چھا جاتی ہے اور ریجینا باجی کی تو کیا اس کی تو کمپنی کی بھی بڑی انسلٹ ہوتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی کمپنی بند ہو جاتی ہے۔
ایتھر نے جان بوجھ کر سیمپلز کی انفارمیشن بھیجی ہوتی ہے تاکہ وہاں کے وگیانرز یہاں کے ارتھ کے تمام سچویشنز کو ٹھیک کر سکیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی بیوی کو ایک پریزنٹ ملتا ہے جو اس کو ایتھن کی طرف سے ملتا ہے، اور وہ اسے دیکھ کر بہت زیادہ غمگین ہو جاتی ہے کیونکہ وہ یہ بات سمجھ جاتی ہے کہ اب ایتھن واپس لوٹنے والا نہیں ہے، اور یہ اس کو ایک آخری سرپرائز ملا ہے اپنی شوہر کی طرف سے، اور وہ بیچاری بہت روتی ہے۔ اس کے بعد دوسری دنیا میں ایتھن موجود ہوتا ہے جس نے ٹائم مشین کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہوتا ہے، کیونکہ ایتھن بالکل بھی نہیں چاہتا تھا کہ اس ٹائم مشین کا کوئی غلط استعمال کرے، کیونکہ اس کے فادر نے بھی یہ ٹائم مشین اس لیے نہیں بنائی۔ اس کے بعد وہ جاتا ہے اور ایک چیز دیکھ کر بالکل حیران رہ جاتا ہے، اتنی نیو سیویلائزیشن، اتنی ماڈرن سیویلائزیشن، لیکن کیسے؟ پھر اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ جو اس نے سیمپل بھیجے تھے وہاں کے وگیانرز نے ارتھ کے حالات کو 2067 میں بالکل ٹھیک کر دیا ہے، اور اسی وجہ سے یہاں کی سیویلائزیشن بالکل ہی زبردست اور ماڈرن قسم کی ہو گئی ہے۔ اب ایک بات تو ڈن ہے کہ وہاں پر اب ایتھن اکیلا نہیں ہے، بلکہ بہت سے IQ لیول والے لوگ بھی وہاں پر موجود ہیں جن کے ساتھ ایتھن کو رہ کر آگے اپنی لائف کو چلانا ہے، اور ایتھن اپنی لائف کو قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے تاکہ وہ مزید لوگوں کی پروٹیکشن کر سکے، اور یہاں پر ہماری سٹوری کا اینڈ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو میری سٹوری اچھی لگی ہے تو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مست کریے گا، اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ ہمیشہ انسان کو دوسروں کی خدمت کے لیے پہل ہونا چاہیے۔ آج کے کمنٹ میں لکھیے گا کہ آپ کو اس سٹوری سے کیا سبق ملا ہے، اور آپ ریجینا کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔